أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. برادران اسلام، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی برکتوں سے مستفید ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات آج کے دن نازل ہونے والی رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. آج 2 رجب المرجب ہے. جب یہ مہینہ شروع ہوتا تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. الہی ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور خیریت سے رمضان شریف تک پہنچا. یعنی رجب سے ہی رمضان شریف کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ دعائے نبوی کا صدقہ ہمیں بھی برکتیں عطا فرمائے اور خیریت سے رمضان شریف تک پہنچائے. رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے. 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں اور ان میں عبادات کا اجر زیادہ ملتا ہے، عبادات کے فضائل بڑھ جاتے ہیں. ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ رجب ہے اور بقیہ 3 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم، وہ 3 اکٹھے ہیں اور چوتھا مہینہ رجب ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں. 3 رجب کو خیر التابعین، سلطان العاشقین، کاروان عشق و مستی کے سالار، فنا فر رسول حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا. آج 2 رجب ہے تو اس مناسبت سے ہی میں آج چند گھڑیاں عاشقوں کے سلطان کا ذکر کروں گا. دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو عشق اور محبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کا ظاہری زمانہ پایا ہے، لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہو سکی، حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہو سکی، مجلس نبوی میں حاضری کا شرف نہیں پا سکے، اس لیے صحابی نہیں ہیں. یمن کے علاقہ میں رہنے والے ہیں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو ارشاد فرمائے ہیں یہ حضور کے معجزات میں سے ہے. یہ حضور کے علم غیب کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. یہ حضور کی نبوت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک شخص نے حضور کے وصال پاک کے بعد مکہ شریف آنا ہے تو میرے آقا کریم پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ اے صحابہ، اس نام کا، اس جسم کا، اس سیرت کا آدمی آئے گا، تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، تم اس سے دعا کروانا.
ابھی حضرت خواجہ اویس کرنی مکے آئے نہیں، حضور نے پہلے خبر دی ہے۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی کے حوالے سے حضور کے جو ارشادات ہیں یہ حضور کے معجزات میں سے ہے، اور یہ حضور کی شانوں کا اظہار ہے، حضور کے علم کا اظہار ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ حضور کی حدیث پاک ہے، لا تمس النار من رآنی او رآ من رآنی، او کما قال علیہ السلام، فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی، اس سے مراد صحابہ ہیں، اور فرمایا جس نے صحابہ کو دیکھ لیا اسے بھی آگ نہیں چھوئے گی، اس سے مراد تابعی ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، جس میں حضور ظاہراً تشریف فرما ہے اور صحابیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خوش نصیب آ کے صحابی بن رہے ہیں، یہ سب سے خوبصورت زمانہ ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہ، پھر وہ زمانہ بہتر ہے جو میرے اس زمانے سے ملا ہوا ہے، یہ صحابہ کا زمانہ ہے۔ فرمایا ثم الذین یلونہ، پھر وہ بہتر ہے جو صحابہ کے زمانے سے ملا ہوا ہے، یہ کن کا زمانہ ہے؟ تابعین کا زمانہ ہے۔ ایک بزرگ ہوٹل پہ روٹی خریدنے گئے تنور پہ، تو نان بائی سے قیمت پوچھی کہ روٹی کس طرح بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا یہ تازی روٹی ہے، مثال دے رہا ہوں، اس نے کہا یہ تازی روٹی ہے 5 روپے کی ہے، یہ دوسری باسی روٹی ہے رات کی ہے، یہ 10 روپے کی ہے۔ تو انہوں نے حیران ہو کے فرمایا تازی روٹی 5 روپے کی جو ابھی تم نے پکائی ہے، جو رات کی پکی ہوئی ہے وہ 10 روپے کی، حالانکہ قیمت تو اس طرح ہونی چاہیے تھی کہ تازی 10 روپے کی ملتی، جو باسی ہے وہ 5 روپے کی ملتی۔ تو نان بائی جو تھا تنور چلانے والا، اس نے کہا جو تازی ہے نا یہ حضور کے ظاہری زمانے سے دور ہے، جو باسی ہے وہ اس کی نسبت قریب ہے۔ تو قیمت تو حضور کے زمانے کے قریب ہونے سے ہے، قرب نبوی سے ہی قیمت ہے۔ صحابہ کرام وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے، اور تابعی وہ ہیں جنہوں نے صحابہ سے فیض حاصل کیا ہے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے جو مقدس کلمات تلاوت کیے ہیں ان میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ جو مہاجرین اور انصار میں سے پہل کر کے سبقت لے گئے، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی، بِإِحْسَانٍ، اچھے انداز کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اور آپ تابعین کے سردار ہیں، صرف تابعی نہیں ہیں بلکہ تابعین میں افضل ترین ہستی ہیں۔ ان خیر التابعین رجل یقال لہ اویس، او کما قال علیہ السلام، یہ بھی ایک حدیث پاک ہے کہ میرے آقا کریم نے فرمایا تابعین میں بہترین شخص اویس ہے۔ اویس کا معنی کیا ہے؟ یہ اوس سے نکلا ہے، اور اوس کا معنی ہے عطیہ، تحفہ، گفٹ۔ مدینہ منورہ کے قبائل میں ایک قبیلے کا نام تھا اوس، یہ انصار کا قبیلہ تھا اوس، 2 مشہور قبیلے تھے اوس و خزرج۔ تو اوس کا معنی ہے تحفہ، اوس کا معنی کیا ہے؟ تحفہ، عطیہ، گفٹ۔ اویس اس سے تصغیر ہے، اوس کی تصغیر ہے اویس۔
تو اس میں تحفے کا معنی پایا جاتا ہے۔ میں اس معنی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ رب ذوالجلال نے اس امت کو حضرت اویس کی شکل میں بخشش کا تحفہ عطا فرمایا، برکتوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خواجہ اویس کرنی کی تعریف کی ہے۔ اب مجھے بتائیں، جس کی تعریف حضور فرما دیں اسے کسی اور کی تعریف کی ضرورت رہ جاتی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث پاک ہے جس میں میرے آقا کریم نے حضرت خواجہ اویس کرنی کی تعریف فرمائی، اور شرح صحیح مسلم میں حضرت امام یحییٰ شرف الدین نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت اویس کرنی کے حوالے سے ایک پورا باب قائم کیا ہے۔ اسی طرح المستدرک میں امام حاکم نے ایک پورا باب خواجہ اویس کرنی کے نام پر قائم کیا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت خواجہ اویس کرنی کے حوالے سے حدیثیں موجود ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر، جسے طبقات الکبریٰ بھی کہتے ہیں، طبقات ابن سعد کے اندر، اور علامہ ابن حجر اسقلانی کی مشہور کتاب الاصابہ، ان مستند کتابوں کے اندر حضرت خواجہ اویس کرنی کے حوالے سے حدیثیں ذکر کی گئی ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کے حضرت خواجہ اویس کرنی کی شان بیان فرمائی ہے۔ اور بعض محدثین نے وہ احادیث جن میں حضور نے مطلقاً اپنی امت کے ایک شخص کا ذکر کیا ہے کہ جس کی شفاعت سے گناہ گاروں کو بخشش حاصل ہوگی، محدثین لکھتے ہیں عین ممکن ہے کہ ان حدیثوں سے مراد خواجہ اویس کرنی ہو۔ مثلا جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے جسے امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، اور البانی نے بھی اسے حدیث صحیح قرار دیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہے جس کی دعا سے، جس کی شفاعت سے قبیلہ بنی تمیم کے افراد سے زیادہ لوگوں کی اللہ بخشش فرما دے گا۔ تو حضور نے اس حدیث پاک میں نام تو نہیں لیا لیکن مطلقاً فرمایا ہے۔ تو محدثین فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ اس سے مراد حضرت خواجہ اویس کرنی ہو، اور بعض حدیثیں وہ ہیں جن میں نام لے کے حضور نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ حدیث پاک ہے جسے امام حاکم نے بھی دیگر محدثین نے نقل کیا ہے، حضرت عسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یمن کے حلیف قبیلوں میں سے جب یمنی تمہارے پاس آئیں گے تو ان میں ایک شخص اویس بن عامر تمہارے پاس آئے گا۔ حضور نے آنے والے کا نام بتایا ہے، پھر فرمایا کرن کی شاخ مراد سے اس کا تعلق ہوگا۔ یہ حضور نے ان کا قبیلہ بتایا ہے، اویس کرنی مرادی، کرن کی شاخ مراد سے ان کا تعلق ہوگا، اس میں حضور نے قبیلہ بتایا۔ تیسری شان فرمایا ان کے جسم پہ برس کا مرض تھا، وہ مرض ٹھیک ہو گیا، اب صرف ایک درم کے مطابق سفید نشان ہے۔ یہ میرے آقا کریم نے ان کے جسم کی کیفیت کو بیان فرمایا ہے۔ چوتھی چیز سیرت کو بیان کیا، فرمایا اویس اپنی ماں کے ساتھ بڑا نیک سلوک کرنے والا ہے۔ چار چیزیں ہو گئی، نام بھی بتایا، قبیلہ بھی بتایا، جسم کی حالت بھی بتائی، سیرت بھی بیان کی کہ اویس نیک ہے، ماں کی خدمت کرنے والا ہے۔ پانچویں چیز میرے آقا کریم نے حضرت خواجہ اویس کرنی کی شان بیان کی، فرمایا اویس اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم اٹھا کے بات کرے اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اس میں تو حضور نے نام لے کے ذکر کی ہے، نام بتایا، قبیلہ بتایا، جسم کی کیفیت بتائی، سیرت و کردار بتایا، اور پھر فرمایا
کہ وہ اللہ کے بھروسے پر قسم اٹھائے، اللہ اس کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، دروازوں سے ہٹائے جاتے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھائیں اللہ ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، یعنی مستجاب الدعوات ہیں، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ والی روایت میں حضور نے آخر میں ارشاد فرمایا، اے صحابہ تم ان سے دعا کروا سکو تو اپنے لیے دعا کروانا۔ دو طرح کی حدیثیں ہیں، ایک تو یہ کہ حضور نے اپنا جبہ عطا فرمایا اور فرمایا کہ میرا یہ جبہ اویس تک پہنچا دینا۔ دوسری روایات جو ہیں ان میں مطلقاً اتنا ہی ہے کہ حضور نے ان کا نام بتایا ہے، قبیلے کا ذکر کیا ہے، سیرت و کردار کو بیان کیا ہے اور ان کی شان کو بیان کیا ہے، اور پھر فرمایا ہے کہ اگر تم ان سے دعا کروا سکو تو ان سے اپنے لیے دعا کروانا۔ اس سے حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ دوسروں سے اپنے لیے دعا کروانا چاہیے۔ حضور دعا کریں امت کے لیے تو اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت رہ جاتی ہے نہیں، لیکن حضور نے یہ جو حضرت خواجہ اویس کرنی کی طرف پیغام بھیجا ہے امت کی دعا کے لیے، اس سے حضور نے اپنی امت کو تعلیم دی ہے کہ دعا کروانے کا فائدہ ہے، دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، اہل اللہ سے دعا کروانا چاہیے۔ تو دو طرح کی حدیثیں ہیں، کچھ میں حضور نے صرف دعا کروانے کا ذکر کیا ہے، کچھ میں حضور نے اپنا جبہ عطا کیا ہے، اور حضرت فاروق اعظم اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان سے فرمایا ہے کہ جب اویس سے ملاقات ہو تو میرا یہ جبہ اویس کو دینا اور کہنا کہ میری امت کے لیے بخشش کی دعا فرمائے۔ یہ حضور نے نوازا ہے حضرت خواجہ اویس کرنی کو۔ جب حضور کسی کو فرمائیں کہ تم دعا کرو تو اصل میں یہ فیض حضور کا ہی ہے جو ظاہر ہو رہا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے موقع پر یمن سے آنے والوں سے ہر سال پوچھا کرتے تھے کہ تم میں کرن کا کوئی رہنے والا تو نہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی سے ملاقات نہیں ہو رہی۔ ایک سال حضور نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاجیوں سے فرمایا کہ تم میں اگر کوئی کرن کے رہنے والے ہیں تو وہ کھڑے ہو جائیں، باقی سب بیٹھ جائیں۔ تو چند افراد کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا تم میں کوئی قبیلہ مراد کا ہے، ایک شخص کھڑا ہوا، باقی سب بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا اویس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا اویس حج پہ آیا ہوا ہے اور اویس اس وقت اونٹ چرا رہا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ان سے فرمایا کہ چلو حضور کے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلے خلیفہ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں، لیکن حضور نے اپنا جبہ اویس تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی لگائی ہے؟ حضرت فاروق اعظم۔ اس میں بھی حضور کے علم کا اظہار ہے کہ حضرت صدیق اکبر کے دور خلافت میں اویس مکے نہیں آئیں گے، وہ آئیں گے حضرت فاروق اعظم کے دور میں۔ تو حضور نے ڈیوٹی ہی حضرت فاروق اعظم کی لگائی۔ حضرت فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ آپ چاہتے تو غلاموں کو بھیجتے کہ جاؤ اویس کو بلا کے لاؤ، لیکن آپ نے حکم نہیں جاری کیا کہ جاؤ اویس کو میرے پاس لے آؤ، بلکہ خود ان کے پاس جانا پسند فرمایا۔
درجہ کس کا اونچا ہے، مقام کس کا بلند ہے؟ حضرت فاروق اعظم مراد مصطفیٰ ہے۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی کی بڑی شان ہے، پر وہ صحابی نہیں۔ یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ صحبت شیخ کتنی ضروری ہے، یا صحبت سے جو فیض ملتا ہے وہ کتنا اہم ہے، کہ فیض لینے والا اگر اویس بھی ہو لیکن ظاہری صحبت نہیں ملی تو صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی وہی ہیں جنہیں حضور سے ظاہری صحبت نصیب ہوئی۔ خواجہ ویسے کرنی صحابی ہیں، فیض انہیں ملا ہے حضور کا، دور رہ کے محبت سے فیض جذب کیا ہے، لیکن صحابی نہیں بن سکے۔ یہ جو صحبت ہے، معیت ہے، قرب ہے مشائخ کا، اس کی اہمیت صوفیاء کرام نے حضرت خواجہ اویس کرنی کے ذکر سے بیان کی، کہ فیض لینے والا اگر اویس بھی ہو لیکن ظاہری صحبت نہیں بن سکتی۔ ہاں، خیر التابعین ہیں، سلطان العاشقین ہیں، صحابی وہی بنے ہیں جنہیں ظاہری صحبت نصیب ہوئی، چاہے ایک لمحے کی صحبت ہی حضور سے مل گئی، ایک مجلس نبوی میں حاضری نصیب ہو گئی، تو وہ صحابی بھی اس مقام تک پہنچ گیا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اس کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بارگاہ نبوی میں ایک حاضری جو صحابہ کو نصیب ہوئی ہے، اس میں حضور نے انہیں فنا بقا کی ساری منازل طے کروا دی۔ تو حضرت خواجہ اویس کرنی بڑی شان والے ہیں لیکن صحابی نہیں، اور حضرت فاروق اعظم وہ تو صرف صحابی نہیں بلکہ مراد مصطفیٰ ہے۔ تو شان کس کی زیادہ ہے؟ حضرت فاروق اعظم کی۔ لیکن حضرت فاروق اعظم خود چل کے جا رہے ہیں خواجہ اویس کرنی کے پاس، یہ اس بات کا اظہار تھا کہ حضور کے عاشقوں کی زیارت کے لیے خود چل کے جانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ حضور کے کسی عاشق کی ملاقات کے لیے خود چل کے جانا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت مولا علی شیر خدا، چند اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ چر رہے ہیں اور حضرت اویس کرنی نوافل پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم انتظار میں بیٹھ گئے، وہ نماز سے فارغ ہوئے، آپ آگے بڑھے۔ اب حضور کا جبہ عطا کرنا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور حضور نے نشانیاں بھی بتائی تھیں۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مسمک، جوان تمہارا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت خواجہ اویس کرنی کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ کو گمنامی پسند تھی، آپ اپنے آپ کو چھپاتے تھے۔ تو جب آپ سے پوچھا گیا نام کیا ہے، آپ نے فرمایا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا نحن عباد اللہ، ہم سارے ہی اللہ کے بندے ہیں۔ مسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا الرائی، میں چرواہا ہوں، میں اونٹ چراتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا پاس موجود تھے، انہوں نے فرمایا امیر المومنین اجازت دیں تو میں ان سے نام پوچھوں؟ آپ نے فرمایا پوچھیں۔ حضرت مولا علی نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں کس نام سے بلاتی تھی؟ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے حیدر کرار، اے شیر خدا، آپ نے مجھے ظاہر فرما دیا ہے، میری ماں مجھے اویس کہہ کے بلاتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سوال ہی یہ کیا کہ کیا تمہارا نام اویس ہے؟ اب وہ انکار نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے فرمایا ہاں میرا نام اویس ہے۔ فرمایا تمہیں برس کی بیماری تھی جو دور ہو گئی، اور اب صرف میں ماں کی نوکری میں ہی رہا ہوں، صحابی نہیں بن سکا۔ نشانیاں پوری ہو گئیں،
تو حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضور کا جبہ انہیں عطا فرمایا، اور ساتھ یہ پیغام بھی دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ حضرت خواجہ ویسے کرنی کچھ فاصلے پہ چلے گئے، جبہ پہنا نہیں بلکہ سر پہ رکھا اور دعا کر رہے ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے کام تھے، ذمہ داریاں تھیں۔ کچھ دیر آپ انتظار کرتے رہے اور آپ چاہتے تھے کہ میں اویس کو جبہ پہنے ہوئے دیکھ لوں۔ تھوڑی دیر بعد آپ آگے بڑھے تو فرمایا اویس جبہ پہن لو تاکہ جو جبہ پہنچانے کی ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جائے اور تمہیں جبہ پہنے ہوئے ہم دیکھ لیں۔ تو اس وقت حضرت خواجہ اویس کرنی نے عرض کیا امیر المومنین اگر آپ کو جلدی نہ ہوتی تو میں اس وقت تک دعا جاری رکھتا جب تک حضور کی ساری امت کی بخشش نہ کرتی جائے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالیٰ کے ان مقربین بندوں میں سے تھے جو دعا مانگتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس کا حدیث پاک میں ذکر ہے۔ اور آپ کی جو سب سے بڑی شان ہے، جو آپ کی سب سے بڑی صفت ہے اور سیرت کا پہلو ہے، وہ محبت رسول ہے، عشق رسول ہے۔ بعض لوگوں نے آپ کی محبت رسول اور عشق رسول کے حوالے، آپ تڑپتے تھے حضور کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے۔ تو دور رہ کے کوئی حضور کی محبت میں تڑپے، حضور جانتے ہیں۔ خواجہ اویس کرنی یمن میں ہیں، حضور مدینہ منورہ میں ہیں، تو آپ اپنے گریبان کو کھول کے فرماتے ہیں مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی ہوائیں محسوس ہو رہی، رحمت کی خوشبو آ رہی۔ انی لآجد نفس الرحمن من قبل الیمن، مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی خوشبو آ رہی ہے، رحمان کی خوشبو آ رہی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جتنی محبت کرتا ہے حضور جانتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں پوری امت میں سے ہر امتی کا ایمان کتنا ہے اور اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے، حضور ہر امتی کے ایمان کی کیفیت سے واقف ہے۔ کسی امتی کے ایمان کی کیفیت حضور کی نگاہ سے چھپی ہوئی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کے عشق کی کیفیت سے واقف ہیں۔ حضرت اویس کرنی یمن میں تڑپتے ہیں، میرے آقا مدینہ منورہ میں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راز تھے، اللہ کی حکمت تھی کہ ظاہراً ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت خواجہ اویس کرنی یمن میں بیٹھ کر بلال حبشی کی اذان سنتے ہیں اور اپنی والدہ کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی بلال اذان کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اذان مدینہ منورہ میں ہو رہی، وہ یمن میں کیسے سن لیتے ہیں؟ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ، پھر کان اس بندے کے ہیں، سننا خدا کا ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجسمہ عشق رسول ہے۔ اس میں کئی راز تھے کہ ظاہراً حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ والدہ سے اجازت مانگتے تھے اور والدہ کہتی ہیں کہ میں چاہتی ہوں تو جا کے اپنے محبوب سے ملے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن میں بوڑھی ہوں، میں نابینا ہوں، نہ میں دیکھ سکتی ہوں، نہ اپنے لیے خود کھانے پینے کا اہتمام کر سکتی ہوں، تو اگر جائے گا تو پیچھے میرا خیال کون کرے گا؟
میری تیمارداری کون کرے گا؟ ویسے کرنی مزاج شناس نبوت تھے، وہ مزاج رسول کو سمجھتے تھے کہ ماں کی خدمت چھوڑ کے میں مدینہ منورہ چلا گیا تو حضور راضی نہیں ہوں گے۔ ایک ہے اپنے انداز میں محبت کرنا، ایک ہے جس طرح محبوب چاہ ویسے کرنی مزاج شناس نبوت ہے کہ میں والدہ کو ناراض کر کے مدینہ منورہ جاؤں، اللہ کے رسول راضی نہیں ہوں گے، اس لیے انہوں نے حضور کو راضی کیا۔ ایک ہے محبوب کا وصل ڈھونڈنا، ایک ہے محبوب کی رضا ڈھونڈنا۔ بہت سارے عاشق چاہتے ہیں محبوب سے ملاقات ہو، وہ اپنی خواہش کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ جو چاہتا ہے نا محبوب راضی ہو، وہ محبوب سے محبت محبوب کے لیے کر رہا ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ ایک ہے میری خواہش ہے محبوب سے ملاقات ہو، محبوب سے وصل ہو، ایک ہے وصل نہیں میں ڈھونڈ رہا، محبوب کی رضا ڈھونڈ رہا۔ محبوب مجھے اپنے قریب کر کے راضی ہے تو میں اس پر راضی ہوں، محبوب مجھے دور رکھ کے راضی ہے، میں اس پر راضی ہوں۔ بات سمجھ آئی آپ؟ کوئی یہ نہ کہے اتنا عرصہ ہو گیا درود شریف پڑھتے، اتنا عرصہ ہو گیا وظائف پڑھتے، مجھے تو بزرگوں کی زیارت نہیں ہو رہی۔ جی میں پیارا راضی ہوئے مرضی ویکھ خواجہ اویسے کرنی، وہ مزاج ماں کو نہ راضی نہیں ہوں گی، تو ڈھونڈنا کس کو ہے؟ محبوب کی۔ کس کو ڈھونڈنا ہے؟ محبوب کی۔ کچھ لوگ اپنے دل میں کشش محسوس کرتے ہیں نا اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، تو پھر اپنے انداز میں خواہشیں کرتے ہیں، اس طرح مجھے حضور ملے، اس طرح مجھے خدا کا قرب ملے۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ اس دروازے پہ کھڑے ہو کے کہیں اس طرح ہونا چاہیے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ اس دہلیز پہ کھڑے ہو کے ہم یہ کہیں کہ اس طرح ہونا چاہیے؟ نہیں نہیں، محبت پیارا راضی ہوئے۔ وصل محبوب کے لیے تڑپنا یہ بھی بڑی اچھی صفت ہے، لیکن اس میں اس بات کا دھیان رہے کہ محبت منہ زور نہ ہو، شریعت کی پابند ہو۔ جو محبت شریعت کی پابند ہے وہی منزل تک پہنچاتی ہے۔ یہاں اس سوال کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے کئی جگہوں پہ یہ سوال مجھ سے پوچھا، بالخصوص محرم کے دنوں میں، کہتے ہیں جی خواجہ ویسے کرنی کو جب پتہ چلا نا رسول اللہ کے دندان مبارک احد میں شہید ہوئے ہیں، تو خواجہ ویسے کرنی نے اپنے سارے دانت نکال دیے، اور پھر اس وقت آپ کے لیے حلوہ بنایا گیا۔ بعض نے کہا جی اس وقت کیلا اللہ نے پیدا فرما دیا۔ احد میں حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے، خواجہ ویسے کرنی کو پتہ چلا کہ جنگ ہوئی ہے اور حضور کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ دانت تھا یا یہ دانت مبارک تھا، انہوں نے سارے ہی دانت نکال دیے۔ یہ بات من گھڑت ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ من گھڑت بات ہے۔ فتاوی شارح بخاری میں مفتی اعظم ہند علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے فرمایا ہے، اس پر انہوں نے فتویٰ لکھا ہے کہ یہ ایک جھوٹی بات ہے جو آپ کی طرف منسوب کی گئی۔ فتاوی بریلی شریف کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، مفتی یونس رضا قادری انہوں نے بھی اس پر لکھا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہے ہی نہیں، یہ جھوٹی بات ہے جو منسوب کی گئی۔ ایک تو نقلاً یہ ثابت ہی نہیں ہے کہ کسی نے روایت کیا ہو کہ ایسا واقعہ ہوا ہے، دوسرا ہے عقلاً یہ بات یاد رکھیں کہ حضور کا کوئی ایک دانت مبارک بھی شہید نہیں ہوا۔ احد کی جنگ میں بھی حضور کا کوئی دانت مبارک مکمل شہید
مطلب جڑ سے دانت کا نکل جانا، حضور کا کوئی ایک دانت مبارک بھی شہید نہیں ہو۔ مشکات کی شرح اشیات اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہی لکھا ہے، اور مشکات کی شرح مرات المناجی میں حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ حضور کا کوئی ایک دانت مبارک بھی شہید نہیں ہوا۔ نیچے کے دندان مبارک میں چوکڑی میں ایک دانت ہے جس کا ایک کنارہ شہید ہوا ہے، اور اس کے ایک کنارے کا شہید ہونا اس طرح ہے جیسے ہیرے کو تراشا جائے تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت لگتا ہے پہلے بھی خوبصورت، پر ہیرے کو تراشا جائے تو چمک اور تیز ہو جاتی ہے۔ اوپر کے دندان مبارک میں سے تو کسی دانت مبارک کا کنارہ بھی شہید نہیں ہوا، نیچے کے دندان مبارک میں بھی، سامنے کے دندان مبارک میں نہیں، چوکڑی کے دندان مبارک میں سے ایک دانت مبارک کا کنارہ ایک ذرہ اس سے یوں جدا ہوا ہے کہ جیسے ہیرے کو تراشا جاتا ہے۔ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ اگر کوئی آئندہ حضرت خواجہ ویسے کرنی کے حوالے سے یہ بات کرے تو ایک تو جواب دیں کہ نقلن یہ کسی روایت سے ثابت ہی نہیں، دوسرا حضور کے دندان مبارک شہید ہی نہیں ہوئے، کوئی ایک مکمل دانت مبارک بھی جڑ سے اکھڑا نہیں ہے۔ ہاں نیچے کے دندان مبارک میں سے ایک دانت مبارک جو چوکڑی میں ہے اس کا ایک کنارہ یوں جدا ہوا ہے کہ جیسے ہیرا تراشا جاتا ہے۔ دو جواب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ تیسرا جواب کہتے ہیں جی حضور سے مشابہت کے لیے آپ نے اپنے سارے دانت نکال دیے، تو مجھے بتائیں حضور کے ساتھ مشابہت کا جذبہ، حضور کی اتباع کا جذبہ، سنت پہ عمل کرنے کا جذبہ حضرت ویسے کرنی میں زیادہ تھا یا مولا علی میں زیادہ تھا؟ یہ تو آپ نے نہیں کہا کہ مولا علی نے دانت نکال دیے، وہ تو سامنے تھے، اگر حضور کا کوئی دانت مبارک نکلا ہوتا وہ اپنا ایک نکال دیتے۔ حضرت صدیق اکبر نے دانت نکالے، حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ نساء العالمین انہوں نے کوئی اپنا دانت مبارک نکالا ہے؟ صحابہ نے تو دانت نہیں نکالے، اہل بیت نے تو اپنے دانت نہیں نکالے۔ اس طرح کی مشابہت شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے ہی نہیں۔ اگر یہ مشابہت یہ اتباع میں شمار ہوتی اور یہ محمود ہوتی، یہ قابل تعریف ہوتی، شریعت اس کی اجازت دیتی کہ خود اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا، تو صحابہ کرام حضور کو زخمی ہوتا دیکھتے خود اپنے آپ کو زخمی کر لیتے، لیکن کیا انہوں نے خود اپنے آپ کو زخمی کیا؟ نہیں کی۔ حضور کی گردن مبارک پہ اوجری ڈالے گی مکی دور میں، کیا صحابہ نے اپنی گردنوں پہ اوجریاں ڈالی ہیں یا حضرت خواجہ ویسے کرنی نے ڈالی ہیں؟ نہیں ڈالی۔ تو شریعت اس طرح کی مشابہت کی اجازت ہی نہیں دیتی۔ اور چوتھی بات جو ایک سوال ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ چونکہ حضرت خواجہ ویسے کرنی نے اپنے دندان شہید کروا لیے تھے تو ہم بھی اس لیے اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں، دانت وہ بھی اپنے نہیں نکالتے۔ اگر خواجہ ویسے کرنی کے حوالے سے آپ صرف ضرب لگانے کی دلیل دے رہے ہیں تو ذرا پہلے دانت نکالیں نا پھزارے۔ حوالہ دانتوں کا دے رہے ہیں لیکن دانت نہیں نکالتے آپ نے، تو اس لیے یہ بات عقل کے بھی منافی ہے، اور نقلاً درایتاً روایتاً ہر اعتبار سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اگر آپ نے مشابہت اختیار کرنی ہے تو حضور کے ارشادات پہ عمل کریں، حضور کی سنتوں پہ عمل کریں۔ خواجہ اویس کرنی نے حضور کے ارشادات پہ عمل کیا ہے، حضور کی سیرت پاک کو اپنایا ہے، انہوں نے اتباع نبوی سے کام لیا ہے۔ اور ہمارے ہاں جذباتی محبت ہے اپنے مقاصد کے لیے، ورنہ شریعت مطہرہ کی فکر یا آخرت کی فکر ہے ہی نہیں۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں
تین پہلو کمال پہ نظر آتے ہیں، ایک محبت رسول، اور دوسرا پہلو ماں کی خدمت، اور تیسرا پہلو دنیا کو حقیر جاننا، آخرت کو عظیم جاننا۔ عظیم کون ہے، دنیا یا آخرت؟ حضرت خواجہ اویس کرنی نے دنیا کو حقیر جانا ہے، معمولی جانا ہے، دنیا کے لیے آخرت نہ برباد کرنا، آخرت عظمت والی۔ آپ کا لباس بوسیدہ، حضرت خواجہ اویس کرنی کا لباس بوسیدہ، حضرت خواجہ اویس کرنی کے اخلاق عالی، لوگوں کا ظلم برداشت کر کے انہیں دعائیں دے رہے ہیں، فکر آخرت۔ آپ کی بارگاہ میں ایک تابعی آئے اور آپ سے کچھ دیر آپ کے پاس رہنے کی اجازت مانگی، تو آپ نے فرمایا وقت تھوڑا ہے، اسے دنیا کے کاموں میں صرف نہ کرو، جاؤ تم بھی آخرت کی تیاری کرو، میں بھی آخرت کی تیاری کرتا ہوں، دونوں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں رل بیٹھیں گے، آخرت میں اکٹھے بیٹھیں گے، آخرت میں مل بیٹھیں گے جب دونوں کامیاب ہو گئے۔ دنیا میں اپنا وقت نہ ضائع کر۔ حضرت خواجہ اویس کرنی اپنے وقت کے حریص تھے، فضولیات سے وقت کو بچایا، اللہ کی یاد میں گزارا۔ تو تین کام آپ کی سیرت میں نمایاں نظر آتے ہیں اور بلندی پہ نظر آتے ہیں۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ محبت رسول۔ دوسری چیز، جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، ایک نیا معاشرہ بن رہا ہے، یہ توڑ پھوڑ کا دور ہے۔ جیسے نیا مکان بنانا ہو تو پہلے کو گراتے ہیں نا، تو پچھلے معاشرے کو جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا اسے گرایا جا رہا ہے، اور ایک نیا معاشرہ، نئے رسم و رواج ترتیب دیے جا رہے ہیں۔ یہ جو توڑ پھوڑ کا زمانہ ہے، اس میں ماں باپ نے اور اولاد نے آپس میں کمپرومائز کر لیا ہے، ماں باپ اپنے رنگ میں جی رہے ہیں، اولاد اپنے رنگ میں جی رہی ہے۔ یہ بہت سارے گھروں کی اس وقت ٹریجڈی ہے۔ اوپر والے لاہور جا رہے ہیں، نیچے والے ملتان جا رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ٹرین میں مسافر ملتان پہنچ گیا، برتھ میں سویا ہوا تھا، سویا ہی رہا، ٹرین مڑ کے لاہور کی طرف واپس چل پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو نیچے والے مسافروں سے پوچھتا ہے ملتان کتنی دور رہ گیا؟ انہوں نے کہا ملتان سے تو ہم واپس جا رہے ہیں لاہور۔ اس نے کہا کیسی سائنسدانوں نے ٹرین بنا دی ہے، جا ایک طرف ہی رہی ہے پر اوپر والے ملتان جا رہے ہیں، نیچے والے لاہور جا رہے ہیں۔ آج کل ہمارے گھروں میں ایسا ہی ہے، بیٹا سامنے بیٹھا ہوتا ہے، اولاد سامنے بیٹھی ہوتی ہے، باپ کہیں جا رہا ہے، اولاد کہیں جا رہی ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کمپرومائز کر لی ہے۔ جو نیا معاشرہ بن رہا ہے نا، جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے، اس معاشرے میں یہ ہمارے لیے المیہ ہے کہ بیٹے نے ماں کو قتل کیا۔ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں بچے کو اٹھایا، اسے نہیں پتا تھا میں نے اپنا قاتل اپنے پیٹ میں اٹھایا ہوا۔ اور پھر 2 سال جس ماں نے بچے کو دودھ پلایا، اسے نہیں پتا تھا میں اپنے قاتل کو پال رہی ہوں۔ جو واقعہ لاہور میں ہوا ہے آپ کے شہر تک بھی پہنچ سکتا ہے، ہمارے گھروں تک بھی پہنچ سکتا ہے، کیونکہ موبائل تو ہمارے بچوں کے پاس بھی ہے، اور پب جی تو بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری صرف اولاد کو پالنا ہی نہیں، تربیت کرنا بھی ہے۔ ڈنگر جو ہوتے ہیں نا، گائے بھینس، وہ بھی بچوں کو پالتے ہیں۔ انسان میں اور ڈنگروں میں فرق یہ ہے، انسان صرف پالتا ہی نہیں، تربیت بھی کرتا ہے، اچھے برے کی تمیز بھی سکھاتا ہے۔ تو میں صرف اتنا ہی اس وقت عرض کر سکتا ہوں، جو پچھلا معاشرہ تھا، جو ہمارے بزرگ ہمیں دے کے گئے، وہ بدلا جا رہا ہے، وہ توڑا پھوڑا جا رہا ہے، ایک نیا معاشرہ بن رہا ہے۔ ہم تو ایک چھوٹے شہر میں رہتے ہیں، بڑے شہروں میں ایسے ہوٹل ہیں جہاں امریکی پیزا ملتا ہے، جہاں دوسرے ملکوں کے فوڈ ملتے ہیں، بڑے شہروں میں ایسے ہوٹل ہیں، اور ان ہوٹلوں کے اندر فضا کیا ہے؟ نوجوان بچے بچیاں نشہ کر رہے ہیں،
نشے کر رہے ہیں، بچیاں نشے کر رہی ہیں۔ کیا اسلام آباد میں ایک عورت کا جو قتل ہوا وہ اس بات کی دلیل نہیں؟ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور بچی ہوٹل میں نشہ کر رہی ہے۔ اس دور میں ہمیں بہت بڑی ذمہ داری کا سامنا ہے۔ چھاننا لگا ہوا ہے، چھانٹی کیے جا رہے ہیں، چھٹائی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی لاکھوں میں سے چند ایک کو مسلمانوں میں شمار کرے گا جو اس چھاننے میں پاس ہوں گے۔ یہ چھٹائی کا دور ہے جس میں منافق کو اور مومن کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں۔ آپ کا بہت بڑا کردار ہے اس دور میں، اگر آپ اپنے کردار سے واقف ہو۔ گھبرائیں نہ، ہم زندہ نبی کو ماننے والے ہیں اور حضور کی توجہات کریمانہ سے بگڑے ہوئے کام سنور جائیں گے۔ بس ہمیں اور کچھ نہیں کر سکتے، درود شریف تو پڑھ سکتے، اولاد کو درود شریف پہ تو لگا سکتے ہیں۔ اس موضوع پر پھر کبھی گفتگو کروں گا۔ آج خواجہ ویسے کرنی کی نسبت سے اتنا ہی عرض کروں گا، اگر دل میں محبت رسول ہوگی، اخلاق بھی سنور جائیں گے، رب شانے بھی عطا فرمائے گا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ حضرت بابا جی صاحب، گفتگو مکمل ہوگی، صرف ایک دعوت دے رہا ہوں۔ حضرت بابا جی صاحب خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سالانہ عرس پاک 13 فروری بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے، چند دن باقی ہیں۔ 13 فروری 1872 آپ کا وصال ہوا تھا اور 2022 میں جو عرس ہو رہا ہے یہ 150 سال ہو گئے ہیں آپ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے۔ میں آپ احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ عرس پاک کی اس محفل میں بہت سارے احباب شوق کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، ختمات شریفہ کی تلاوت کریں۔ امید ہے اس محفل میں چند وہ دل اکٹھے ہوں گے جو اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ دل اکٹھے ہوں گے جو حضور کے نشے میں، حضور کی محبت کے نشے میں رہتے ہیں۔ چند وہ لوگ آئیں گے جن کی زبانیں درود شریف پڑھتی رہتی ہیں، اور پورا سال ہمارے احباب جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ اکٹھا کر کے اجتماعی طور پہ ایصال ثواب کیا جائے گا۔ پورا سال مختلف احباب جو قرآن خوانی کرتے ہیں وہ ختمات شریفہ جمع کر کے ایصال ثواب کیا جائے گا۔ تو امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جہاں اتنے موجبات رحمت ہوں گے اللہ رحمت فرمائے گا، غفلت دور ہوگی۔ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بزرگان دین کی توجہات سے دلوں کو روشن اور منور کرنے کے لیے آج سے ہی تیاری کریں، درود شریف پڑھیں، ختمات شریفہ پڑھیں، خود بھی شامل ہوں اور اپنی اولادوں کو بھی اس محفل پاک میں لے کے آئیں تاکہ انہیں بھی اپنے اسلاف کی تعلیمات کا علم ہو اور فتنوں کے اس دور میں انہیں بھی مومنانہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ آئے۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا، شام بئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا، وآخر دعوانا ان الحمد۔